سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اجمل خان وزیر صاحب۔ اور آج اجمل بھائی سے ہم بات کریں گے، آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہیں، اس ٹاپک کے اوپر تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کا پورا ایشو اس ٹائم اٹھا ہوا ہے، مولانا نے کس طریقے سے سب کو راضی کر کے رکھا ہے، یہ بھی ہم اجمل بھائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا اجمل بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کل جب آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں، تو پہلے مسلم لیگ نون کے لوگ آتے ہیں، وہ مولانا کی تعریف کرتے ہیں، پھر پیپلز پارٹی والے آتے ہیں، وہ مولانا کی تعریف کرتے ہیں، پھر پی ٹی آئی والے آتے ہیں، وہ مولانا کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ہر بندہ مولانا سے خوش کیسے ہے؟ یہ سیاست پہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کی تھوڑی سی سائنس سمجھائیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش، مسلم لیگ نون بھی خوش، ایک بندہ ایک ٹائم پہ اتنی زیادہ پارٹیوں کو خوش کیسے رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے فرحان، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو 15/9/2024 کو میں آج کل ٹویٹس نہیں کرتا ہوں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، بہت کم۔ میں نے ایک ٹویٹ کر دیا 15/9/2024 کو، ریکارڈ کے اوپر ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب کل پہ راضی ہے، جزویات پہ بات جاری ہے۔ جی، یہ میں نے ٹویٹ کیا تھا، آپ نے بلکہ ہمارے شو میں ہی بولا، میں نے آپ کے شو میں بھی کہا تھا۔ اب اس کا یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس پورے کے پورے جو ایز اے پولیٹیکل اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ اگر کسی نے اچیو کیا ہے اوورال، وہ مولانا صاحب نے کیا۔ بالکل ایسی ہے، کیونکہ ظاہر سیاست میں تو یہی چیز ہوتی ہے کہ سب نے اس کو لیڈر تسلیم کر لیا۔ یعنی پی ٹی آئی کا جو سٹانس مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تھا، وہ آپ دیکھ لیں کہ جب پی ٹی آئی کا وفد آخری دفعہ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر، تو جب وہ آخری پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں برسٹر گوہر صاحب فرما رہے تھے، جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ کھڑے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہمارا یہ رشتہ ہے یا یہ تعلق ہے یا یہ جو بھی ہے وہ جاری ہوگا۔ مولانا صاحب اگر بل کو ووٹ کرتے بھی ہے تو بھی جو ہے نا، ہمارا وہ جو ایک سسٹم ہے یا جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے یا جو ہمارا جو پیار محبت سمجھے، الفاظ جو اور تھے لیکن پیار محبت ہی ہم کہیں، وہ اسی طریقے سے جاری ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ چیز آ گئی، پہلے سینٹ میں آئی، تو سینٹ میں آپ چیک کر لیں، جب علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے جو پارلیمانی لیڈر ہے، جب اس نے اس حوالے سے بات شروع کی، اس نے 20 مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف سے بات شروع کی، اور آخر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف۔ پھر جو علامہ ناصر صاحب ہے، وہ بھی چونکہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہے، ان کی بھی آپ تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، پارلیمانی لیڈر ہے اپنی جماعت کا، انہوں نے بھی ان کی تعریف کی۔ بالکل۔ پھر مسلم لیگ نون کی باری آئی، وہ بھی مولانا کی تعریف کر رہے۔ پھر پیپلز پارٹی کی باری آئی، یہ میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی کی، ایم کیو ایم نے کی۔ کون سی سیاسی جماعتیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی انہوں نے تعریف نہیں کی؟ حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 5 سینٹ کی سیٹیں تھیں اور 8 ایم این ایس تھے، اور 2/3 میجورٹی کی بات تھی۔ لیکن دیکھیں، جو پولیٹیکل انہوں نے جس طریقے سے اس چیز کو، ان سب چیزوں کو اس جگہ پہ لے آیا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب میں نے اور آپ نے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، تو میرے خیال میں کہ ہم نے جب اس پہ کوئی کنسنسس بھی نہیں ہوتا، اس وقت جو ہم نے پروگرام کیا وہ ریکارڈ کے اوپر ہے، ہم نے یہ ساری پوائنٹ جو یہ جتنے بھی ہوئے ہیں یہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے۔ بالکل صحیح، ہمیں اس چیز کا پتہ تھا، حالانکہ اس وقت یہ سب کچھ یہ ہو رہا تھا کہ جی مسودہ آ رہا ہے، مسودہ جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس آیا نہیں ہے تو میرے پاس یہ مسودہ ہے۔ ہم نے ایک منٹ وہی وہ جو مسودہ تھا جو ابھی ہو گیا، ہم نے اسی کو اٹھایا، ہمارے پاس ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا اور وہی ہوا۔ اب پھر اس کے بعد یہ چیز چلی جاتی ہے قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی میں بھی سیم آپ دیکھ لیں، بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اگر میں اپنے والد صاحب کے بعد کسی کو پاکستان میں سب سے بڑا سیاستدان مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بالکل ایسے،
پھر اس طریقے سے آپ جو ہے نا PMLN والوں کو دیکھ لیں، پھر سیم PTI والوں کو دیکھ لیں، دوسرے تیسرے جتنے بھی تھے سب نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف کی. تو اس میں وہی بات تھی کہ مولانا صاحب کے جو کل والا ایک فارمولہ ہے، جزویات پہ اس کی باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن کل پہ ہی اس نے سب کو راضی کیا. اور پھر مولانا صاحب خود جب تقریر کر رہے ہیں تو اس نے اس میں ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا دی کہ یہ 56 تھے، اس کو کرتے کرتے یہ 22 پہ آ گئے. یہی بات تھی اور اس پہ یہ کنسنسس بن گیا. تو انہیں یہاں تک بھی کہا کہ PTI والوں کی یہ مجبوری ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ اصولی طور پر ہمارے ساتھ یہ بات اس نے کی پورے پروسیس میں ہمارے ساتھ پورے پروسیس میں. اور وہ جو بات کر رہے تھے تو اس نے کوئی چیز کو وہ نہیں کیا. اس میں میرے خیال میں کہ مولانا فضل الرحمان کی سب سے بڑی یہ اچیومنٹ تھی کہ اب میں ادھر جاتا ہوں کہ جب 2024 کا الیکشن ہو رہا تھا تو اسی جو ہے PTI نے وہاں پہ انہی کے مقابلے میں جو الیکشن لڑا تھا، جو جیتا تھا، علی امین گڈا پور، اس کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا. اور اس پیپلز پارٹی نے اسی کے حلقے کا جو دوسرا امیدوار تھا وہ فیصل کریم کنڈی صاحب تھا، جس کو پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون ساتھ رہ کر اس کو گورنر بنایا. اب میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب نے اپنے سارے پرانے کاتب بھی برابر کرنا ہے اور آخر پہ مولانا صاحب نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کیونکہ وہ جو کریڈٹ ہوگا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلا جائے گا. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. اب آپ اس چیز کو پورا اگر دیکھ لیں تو میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ اگر اوور آل آپ دیکھ لیں تو تمام سیاسی جماعتوں کا اگر ایک چیز پہ کنسنسس ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہے. تو جب یہ کنسنسس ہو چکا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس کنسنسس کو آگے لے کر جانا چاہیے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے کور ایشوز کے حوالے سے، اس ملک میں جو لائن آرڈر کی سچویشن ہے، اس ملک میں جو غربت کے مسائل ہے، اس ملک میں جو دیگر مسائل ہے، اس پہ بھی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اسی طرح کا کنسنسس کر کے اور سب کو بٹھا کر بات کر لیں تو اس ملک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح کے ہے یا جس طرح کے ایک دوسرے کے خلاف جو زبانیں استعمال ہوتی ہے یا جس طرح کے لینگویج استعمال ہوتی ہے یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو ہوگا. کیونکہ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ خود وہ لیڈران کہہ رہے ہیں جو ان سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مطلب یہ کہ اجمل بھائی، ہم اس وقت سمجھے پاکستان کو اگر کوئی شخصیت اکٹھا کر سکتی ہے تو اس وقت جو سے مولانا فضل الرحمان تو اس نے ثابت کیا. اب جب اس نے یہ بات ثابت کر دی تو اس میں پھر آگے چیزوں کو اس سے حل کروائے. یہ نہ ہو یہ جو چیز ہے نا، ٹو بی ویری فرینک، یہ جو چیز ہے نا کہ یہ مولانا صاحب کو جو ہے نا جب ضرورت کے وقت ان کو پڑ جاتی ہے تو مولانا صاحب کے جو ہے نا گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، اور پھر جب تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے تو پھر گربان میں، اور وہ جو پھر پگاڑا صاحب نے فرمایا تھا یہ والی پالیسی اب چھوڑنی چاہیے. تو جب بیٹھے ہیں تو اب بات چیت کر کے دیگر مسائل کی طرف آگے بڑھیں. کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ شروعات ہے، اگین یہ کل ہے، جزویات ابھی آگے آنے ہیں اور بھی امینڈمنٹ آنے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ امینڈمنٹ اسی طریقے سے ہوں گے کیونکہ اب تو سمجھ آ گئی نا کہ امینڈمنٹ کے کرانے کے کون کون سے فارمولے ہوتے ہیں. وہ آپ کو بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا، اور کروانے والے کو بھی پتہ چل. اچھا اجمل بھائی، ایک جو PTI اس پورے پروسیس کے دوران شور مچاتی رہی وہ یہ تھا کہ جی ہمارے MNAs کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور درمیان میں کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئیں جن میں MNAs نے خود بتایا، ان کے مطلب رشتہ دار ویڈیوز بنا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے MNAs کو غائب کر دیا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں انہیں چھپا دیا گیا ہے. اور اب کل یہ زین قریشی کی ویڈیو آئی، وہ بھی ویڈیو پر کہہ رہی ہیں کہ جی میں چھپا ہوا تھا، مجھے اغوا نہیں کیا گیا. تو یہ مطلب چل کیا رہا تھا؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کیسے ان کے جو MNAs ہیں وہ راضی ہوں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز تو بڑی واضح کر دوں، اور میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے جیت کر آ جائے اور پھر پارٹی کے خلاف وہ چلا جائے. ٹھیک، ٹو بی ویری فرینک، میں تو اس چیز کے حق میں نہیں. بالکل صحیح. اور کبھی بھی جو ہے نا یہ میرے حساب سے کوئی اچھا عمل میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں. بالکل صحیح.
اب آتے ہیں اس چیز پہ کہ اغوا کیے گئے تھے، جبر ہوا تھا، یا پھر غدار کی جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ جو پارٹی کے حوالے سے جو ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو اب اس میں اگر آپ بات کرتے ہیں زین قریشی صاحب کی، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ زین قریشی صاحب کا جو یہ جو ویڈیو ہے اس میں تو آپ ہی شامل ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو میرے خیال میں کہ زین قریشی کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے، ٹویٹ کیا، تو وہ تو آپ ہے. تو یہ تو آپ مجھے بتاؤ گے کہ یہ ویڈیو آپ کے پاس کیسے آئی، کیونکہ آپ تو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا کوئی آج کل واسطہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو، آپ تو کرٹیک ہوتے ہو بہت ساری چیزوں میں، لیکن یہ ویڈیو فرسٹ ہینڈ آپ کے پاس کیسے آئی؟ یہ تو آپ پہلے اس کا مجھے جواب دے دیں، پھر میں آپ کو بات بتاؤں گا. اچھا، یہ اجمل بھائی بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ یہ تو وہ والی بات ہو گئی، پنجابی میں کہتے ہیں وچو وچو کائی جاؤ اتو تو رولا پائی جاؤ. وچو وچو آپ ملے ہوئے ہو، اوپر سے ہمیں جو ہے نا باتیں کہانیاں سنا رہے. تھوڑا سا اس طرح سے تھا کہ میرے مطلب آبویسلی پی ٹی آئی میں روابط بھی ہیں اور اکثر ان سے گپ شپ بھی رہتی ہے، یہ نہیں کہ میں بالکل ہی کٹ آف ہوں. وہ ایک سوشل میڈیا پر آپ کو ایک کلٹ ٹائپ ایک ان کا ایک چہرہ نظر آتا ہے، جو بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان سے آج بھی گپ شپ ہے، اور میں تو ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار ہمیں ملک کے ساتھ چلنا چاہیے. تو جہاں تک یہ ویڈیو کا تعلق ہے، بیسیکلی زین قریشی نے یہ ویڈیو بنائی تھی رات کے 2 بجے، ابھی آئینی ترامیم کا مسودہ نہیں تھا آیا. اس کی پہلے ویڈیو آئی، یہ ویڈیو ان کی قومی اسمبلی کے اندر سے نہیں تھی. آپ کو کیسے پتہ ہے کہ رات کے 2 بجے بنائی؟ نہیں، انہوں نے ویڈیو میں انہوں نے ٹائم بتایا، انہوں نے خود بولا ہے کہ میں یہ ویڈیو رات کے 2 بجے. اچھا، یہ اس نے بتایا ویڈیو میں، بولے اس کی ویڈیو دیکھی نہیں ہے. صرف ویڈیو میں انہوں نے بولا ہے کہ میں نے یہ ویڈیو رات کے 2 بجے بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو تو ایڈیٹڈ شدہ بھی ہے. نہیں ایڈیٹڈ نہیں. اس پہ انہوں نے بولا کہ ابھی آئینی ترامیم نہیں آئی، میں اس سے پہلے ویڈیو بنا رہا ہوں. میں سب کو بتا رہا ہوں کہ میرے متعلق میڈیا میں یہ افواہ سازی پھیلائی جا رہی ہے کہ میں جو سا ہوں پکڑا گیا ہوں یا میں قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. بیسیکلی اب اس پہ اجمل بھائی جو میرا ایک سوچ ہے وہ تھوڑی سی اس طریقے سے کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے مشہور کیا کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، وہاں پر یہ جو لوگ تھے یہ خود خیبر پختونخوا حکومت کے پاس چھپے ہوئے تھے. اب اس پر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجیکلی ان لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ افواہ پھیلانی شروع کر دی ہے، وہ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں تاکہ حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر ڈیولپ کیا جائے. اور پھر وہ پریشر جب انہوں نے ڈیولپ کیا تو ان لوگوں کے نام گندے ہونے لگ پڑے، جس کے بعد ان لوگوں نے خود ویڈیوز اپنی بنانی شروع کر دی کہ بھائی جان ہم تو چھپے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں پکڑا. مطلب آپ سوچیں نا، ایک بندہ جس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ اغوا ہوا ہے، وہ بندہ خود ویڈیو بنا کر کہہ رہے کہ میں اغوا نہیں ہوا، تو آپ کیسے اس پہ الزام لگا سکتے ہو؟ تو اب وہ بندے بیچارے نے یہی بتایا. اب وہ ہم تک جو ہمارے اب آج کل بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس ہر چیز کی ایکسیس ہوتی ہے، تو یہ ویڈیو تقریباً کوئی 3 بجے سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی تھی واٹس ایپ میں. اب جیسے ہی وہ سرکولیٹ ہوئی، میں نے اس میں سے ایک وہ کلپ ریلیونٹ سے کاٹا، وہ میں نے لگا دیا. اب جو زین قریشی صاحب تھے، ان کی اگر اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یا انہوں نے خود وہ جو کلپ دیر سے نکالا ہے، تو اکثر سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ کلپس اپنے لیٹ نکالتے ہیں، وہ ٹویٹ بعد میں کرتے ہیں، صحافیوں کے واٹس ایپ گروپوں میں پہلے ڈال دیتے ہیں تاکہ میڈیا پر چلنے شروع ہو جائیں. تو اتفاق سے میں اس ٹائم جاگا بھی ہوا تھا، تو جیسے ہی آیا میں نے اسی ٹائم ہی وہ لگا دیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا. بھائی جان مین ایشو تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ایم این اے خود بول رہا ہے کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا، میں ایک محفوظ مقام پر موجود ہوں، میں چھپا ہوا ہوں، اور آپ اس کے متعلق کئی دنوں سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی اس کو اغوا کیا گیا. اس ایشو پر بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ٹاپک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے. دیکھیے، اب اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم این ایز ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور وہ لوگ ان میں سے مثلاً میں آپ کو ایک مثال دے دوں کیونکہ وہ اس کو سب جانتے. شرف افضل مروت، وہ اسلام آباد میں تھا، اپنے گھر پہ تھا، اور اس دوران گھومتا پھرتا بھی رہا. جی مجھے بھی ملا. تو یہ شرف افضل مروت کو کیوں اغوا کوئی نہیں کر رہا تھا؟ ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل جائز سوال. تو اس طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس کے علاوہ اور ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز بھی ہے، تو یہ نہیں ہو رہے تھے. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. میرے خیال میں کہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہوگی، کسی نے پولیٹیکل طور پر، کیونکہ ظاہر ہے
مسلم لیگ نون بھی اس میں تھا, پیپلز پارٹی میں تھا, اور دیگر بھی کسی نے شاید بات کی ہوگی, کیونکہ اتنی بڑی امینڈمنٹ ہو رہی تھی, تو ان کے ساتھ بات کر کے ان کی رضا سے یہ سب کچھ ہوا. یہ زور زبردستی والی بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ابھی یہ کل, اگر آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں, اگر سینٹ میں کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو جاتا یا 2 بندے کھڑے ہو جاتے, اگر وہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو اغوا کیا گیا تھا, سب کچھ کیا گیا, اختر مینگل صاحب یہ بات کہہ رہے, تو ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ جی مجھے تو اس طرح کے لے کر آئے, کیونکہ وہ تو اب ہاؤس کے اندر تھے, وہ بول سکتے, تو وہ بول سکتا تھا, اور اگر وہ انکار کر دیتا تو اسی وقت یہ چیز رک سکتی تھی یا نہیں رک سکتی؟ بالکل رک سکتی. تو یہ جو ہے نا, اس طرح بھی بات نہیں تھی. پھر اس طرح قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں, جتنے بھی ایم این ایز آئے انہوں نے وہاں پہ بیٹھے اور کافی دیر بیٹھے رہے. یہ کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کی بات تو نہیں تھی بھائی صاحب, صبح اذانوں کے وقت تک سارے بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران کسی نے ان کو پکڑا ہوا تھا, یہ کیا ہوا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب پکڑنے والی بات ہے تو دیکھیے پکڑنے سے اگر انہوں نے وہ کرنا ہوتا تو پھر تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے, پھر تو یہ کب کے پی ٹی آئی چھوڑ. تو بہت سارے پی ٹی آئی کے, پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں, دیکھیں ہمیں اس چیز کو بھی دیکھ, پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم این ایز ہیں, کتنے 81 ایم این ایز ہیں نا جی, اتنے تو ہے بالکل لگ بھگ. تو یہ پھر سارے جو بقایا تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دینا تھا انہوں نے نہیں دیا. اینڈ آف سٹوری. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے دیا ہے اس کے بارے میں بالکل انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت دی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے کہ جی یہ تشدد اور یہ اغوا اور یہ فلانا فلانا, یہ بھی فرمائشی پروگرام ہے. اچھا اجمل بھائی, آپ کا تو چونکہ دونوں طرف سے فرمائشی پروگرام ہے. مثال کے طور پر اگر یہ ممبران بھی کہہ رہے, اپنی پارٹی کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا اس طرح کا انہوں نے ماحول کہ جی ہمیں اغوا کیا گیا, ہمیں تشدد کیا گیا تھا, یہ بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور دوسری طرف اگر ان کی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہے, ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو بڑے شہدے سے تھے, بڑے آجے سے تھے, ان کو اغوا کیا گیا, یہ وہ فلان. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سیاسی جماعت میں آپ ہو نا جی, سیاسی جماعت میں اگر آپ ایم این اے بھی نہیں ہو, سینیٹر بھی نہیں ہو, پارٹی کا آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, تو اگر آپ پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے ہو تو یہ کوئی زور زبردستی تو نہیں, آپ اللہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے. بالکل ایسے کوئی بندہ کوئی کسی کا وہ تو نہیں ہوتا, غلام تو نہیں ہوتا. یہی بات وہ کرتے ہیں کہ کوئی غلام تو نہیں ہے. لیکن ہاں میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پارٹی کے سینیٹر ہو, ایم این اے ہو, ایم پی اے ہو, آپ کو اس پارٹی کی وجہ سے جو ہے نا یہ عہدے ملے ہوئے ہیں, اس کے بعد اگر پارٹی کے ساتھ آپ وہ کرتے ہو تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. وہ غلط ہے اور یہ غلط طریقہ کار ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ہو, ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر وہ لوگ جنہوں نے ووٹ حکومت کو دیا, ان کو چاہیے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جو لوگ آئے ہیں, یعنی ان کے اس کے آئے, اس کے بعد ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اس کے بعد یا انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے یا حکومت کی پارٹی کا ٹکٹ لے کر دوبارہ منتخب ہو. یہ چاہے کوئی سینیٹر ہو یا کوئی ایم این اے ہو یا کوئی ایم پی اے ہو, یہ اخلاقی باؤنڈ ہونا چاہیے. بقایا یہ ضروری تو نہیں ہے آپ کو میں زبردستی نہیں پکڑ سکتا, مجھے ہم انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. جب میں کوئی چیز لے کر نہیں جا رہا ہوں آپ سے, کوئی آپ کے خلاف کوئی چیز وہ نہیں کر رہا ہوں, پھر یہ الگ سچویشن ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا سیاسی کسی چیز پہ آپ کا وہ نہیں ہو سکتا, آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات سے ایگری کریں, پھر یہ ہونا چاہیے. اچھا اجمل بھائی, کل جیو کے اوپر بھی جو چلتا رہا وہ یہ تھا کہ جی حکومتی جو اراکین, حالانکہ آئین میں جو ابھی سپریم کورٹ کا جو ابھی جو فیصلہ ہے اس میں ووٹ کاؤنٹ کرنے کی بات ہوئی ہے. بالکل آئینی طور پہ وہ ووٹ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. میں یہ اخلاقیات کی بات کر. بالکل صحیح. اچھا اجمل بھائی, اس کے اوپر ہی جیو کے اوپر کل جو نمبر کے متعلق گفتگو چلتی رہی وہ یہی تھا کہ حکومتی جو سائٹ ہے اس پہ 223 اراکین ہیں اور ان کو بیسیکلی ایک ووٹ زیادہ چاہیے تھا 224 سے سمپل میجورٹی کے لیے, تو ان کو تو ایک ووٹ حکومت کو کل چاہیے تھا. اب جو 2 ووٹس آئے ہیں ان میں جو مطلب وہ 3 بھی کہا جا رہا ہے, لیکن جو مین 2 ووٹس تھے, ایک تو ظہور قریشی صاحب کا تھا, اور ظہور قریشی جو سے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑ کے جیتے ہیں. حالانکہ وہ ویسے پی ٹی آئی کا ممبر ان کو کہا جاتا ہے, لیکن انہوں نے تحریک انصاف کے امیدوار کو باقاعدہ ہرایا ہے.
اور اسی طرح جو دوسرا ایک ووٹ ہے وہ مبارک زیب کا ہے، جس نے پی ٹی آئی کے ہی گلظفر خان کو ہرایا تھا اور پھر جو سے وہ اسمبلی میں آئے. تو ان کے ووٹوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو تحریک انصاف والوں کو باقاعدہ ہرا کے آئے ہیں. دیکھیں ظہور قریشی کا تو مجھے نہیں پتا، جی ٹھیک ہے، وہ جو آپ بات کر رہے ہو، لیکن میں مبارک زیب کے کیس میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل بتا دوں. دیکھیں میں پھر اس کے تفصیل میں بھی جاتا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے اس کی وہ بات بتا دوں. مبارک زیب بالکل وہ آزاد ہو کر آیا تھا، اور اس وقت جو ہے نا اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ تھا گلظفر خان تھا، ٹھیک ہے جی. جی اور وہ 2 سیٹیں جیت کر آیا تھا، جی صوبائی بھی اور قومی بھی. ٹھیک ہے جی. جی انڈیپینڈنٹ آیا. اب جب وہ جیت کر آیا، یہاں پہ میرا جو ہے نا یہ کیا نام ہے اس کا، مبارک زیب سے میرا اختلاف ہے کہ مبارک زیب کو پھر اس وقت چاہیے تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کو یا جس کو جوائن کرنا تھا وہ جوائن کر لیتا. وہ تو انڈیپینڈنٹ آدمی تھا. بالکل صحیح. پارٹی نے اس کے ساتھ مثال کے طور پر زیادتی بھی کی تھی، بلکہ میں مثال کے طور پر نہیں، میں کنفرم کہہ رہا ہوں کہ پارٹی نے اس کے ساتھ زیادتی کی. وہ بلکہ پارلیمانی پارٹی میں نہیں تھا شامل، کیونکہ اس کے جو بھائی تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے باجوڑ کے لوگ، میں پورے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باجوڑ جو ہمارا ہے وہ پولیٹیکلی طور پر بہت ساؤنڈ ہے. جی جی پولیٹیکلی اویئرنیس باجوڑ میں بہت اوپر ہے. وہ ایسے نہیں کرتے کہ جو کوئی جذباتی. انہوں نے اس وقت جو ووٹ دیا تھا مبارک زیب کو، اس میں میجورٹی ووٹ باجوڑ کے عوام نے دیا. سمپتھی ووٹ تھا بائی کا، جو وہ تھا کیا نام تھا اس کا، جو شہید ریحان زیب شہید کا. اور ریحان زیب کے حوالے سے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری مطلب مجھے اتنا ہی تکلیف اس کی شہادت کا ہوا ہے کہ بہت نزدیکی جو مجھے تکلیف ہوتا ہے کسی کا، تو اتنا ہی تکلیف مجھے ہوا اور سب کو ہوا ہے. تو باجوڑ کے عوام نے وہ ووٹ دیا اس حوالے سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مبارک زیب اس کے بعد پی ٹی آئی کو کہہ دیتا. جی جی. اس کے بعد بہت سارے مواقع آئے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ کہہ دیتا کہ میں جی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، اور اوپنلی آ کر ایک پریس کانفرنس کر لیتا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں. تو آج اس کے اوپر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. بالکل صحیح. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مبارک زیب نے جب 2 قومی کی سیٹیں جیت لی ہے تو اس میں صوبائی سیٹ اس نے فارغ کر. جی جی. تو وہ جو صوبائی سیٹ تھی وہ بھی فار یور کائنڈ انفارمیشن پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی خیبر پختونخوا میں، یہ موجودہ حکومت تھی. اس کے باوجود بھی وہ صوبائی سیٹ پی ٹی آئی نہ جیت سکی، وہ نثار باز نے جیتی جس کا تعلق این پی سے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ مبارک زیب بالکل انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، لیکن سمپتی کا اس کے بھائی کا ووٹ ملا بالکل. لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے وہ جو ڈائی ہارٹ لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو ووٹ کیا. بالکل صحیح. پورا ایک گروپ تھا ریحان زیب کا جو پی ٹی آئی کا اس کے ساتھ پرانا چل رہا تھا. سارے ینگسٹر تھے اس میں، خاص کر اس میں یوتھ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا یہ جو مبارک زیب کے حوالے. تو مبارک زیب کو اس کے بعد پھر اگر وہ اس وقت یہ کر لیتا تو میرے خیال میں کہ آج مبارک زیب کے حوالے سے یہ باتیں نہ ہو رہی تھی، کیونکہ مبارک زیب کا جو کیس ہے وہ بالکل ان سب لوگوں سے ڈفرینٹ. میرے خیال سے اس کا ویلڈ ایک ہے، اگر وہ چھوڑ بھی دیتا پی ٹی آئی تو بڑا ویلڈ تو بنتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مبارک زیب نے ایسا کیوں کیا. جی جی. اگر آپ نے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا آپ آج وہ کر رہے ہیں تو آپ کو تو چاہیے تھا، آپ کو تو باجوڑ کے عوام نے جو ووٹ دیا تھا وہ ایز اے آزاد امیدوار اور ریحان زیب کے بھائی کی جو اس کی شہادت ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ کو ووٹ پی ٹی آئی کے بالکل مخالف دیا تھا کہ پی ٹی آئی کا بھی ووٹ، حالانکہ پی ٹی آئی کا تو کینڈیڈیٹ کھڑا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریحان زیب کی سب سے بڑی جو غلطی مجھے لگ رہی ہے وہ اخلاقاً اصولاً یہی ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ آیا، جب اس کے عوام نے، تو آج اس کو یہ جو گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھایا یہ اس کو نہیں اٹھانا پڑتا، اور نہ اس کی یہ جو ٹرولنگ ہوتی نہ کچھ ہوتا. بقایا جو چیز ہے کہ اس کو اس نے یہ فیصلہ کیا، تو اگر اس نے اس پہ یہ سارا جو بھی اس کا ہوا اس کا مجھے تفصیل کا اس لیے پتہ نہیں ہے کہ یہ تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیوں یہ فیصلہ کیا، اور ظاہر ہے اس کی جو بھی ریپرکشن ہوگی، اچھا فیصلہ کیا برا فیصلہ کیا وہ تو باجوڑ کے عوام نے اس کو منتخب کیا تھا، میں نے اور آپ نے نہیں کیا تھا.
چلے ٹھیک ہے. اور دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا خاتمہ کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو, کوئی سوالات ہوں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں, اور آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.